اور وہ یہ ہے کہ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ کوئی قوت ہے جو بڑی ہی طاقتور ہے، جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اور اگر ہم اس قوت کے ساتھ ٹیون ہو جائیں تو وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کر دے گی۔ لیکن لا آف اٹریکشن یہ نہیں بتاتا کہ وہ قوت کون سی ہے۔ یہ سوال لا آف اٹریکشن کے لیے ایک راز ہے۔ لیکن سورہ نجم کی ان آیات میں لا آف اٹریکشن سے کہیں زیادہ رازوں کے جواب چھپے ہیں، اور انہی رازوں میں سے ایک راز اس قوت کی آئیڈینٹی بھی ہے۔ ان آیات سے فوراً اگلی آیات میں کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ ان آیات کو اکٹھا پڑھیں تو آپ کو ایک عجیب بات نظر آئے گی۔ نارملی ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے اور وہی دولت بھی دیتا ہے، اس بات کا یقین رکھو تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اچانک ایک آیت آتی ہے کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ آپ کو اچانک سے ایک ستارے کا ذکر آ جانا تھوڑا سا آڈ نہیں لگا کہ پہلے تقریباً ایک جیسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، زندگی، موت، اولاد، رزق، دولت، نعمتیں، لیکن اچانک آ جاتا ہے کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ شعراء ایک ستارے کا نام ہے، اور یہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے، بلکہ یہ رات کے آسمان میں سب سے چمکدار ستارے کا نام ہے، اور انگلش میں ہم اس ستارے کو سیریس کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو آیات کی لیئرز میں کی گئی انٹرپریٹیشن کے متعلق بتایا تھا کہ آیات کی مختلف لیئرز میں مختلف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں۔ پہلی لیئر یعنی لفظی معنی میں تو اس آیت کا بڑا سمپل سا مطلب ہے کہ ہاں، آسمان میں جتنے بڑے بڑے ستارے ہیں وہ اسی نے بنائے ہیں، اور یہی ایک عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف لفظی معنی پڑھ کر نہیں سنانا چاہتا، بلکہ میں آپ کو گہرائی میں لے جا کر اس آیت کی چوتھی لیئر کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، جسے سارڈ کہتے ہیں۔ ایک راز کہ اس آیت میں راز کون سا چھپا ہوا ہے، شعراء ستارے میں ایسا کیا خاص ہے کہ اچانک ان آیات میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ اچانک ایک ستارے کا ذکر آ جانے میں چھپے راز کو جاننے کے لیے میں شعراء ستارے سے ریلیٹڈ پچھلے 4000 سال پر مبنی انفارمیشن کو اسٹڈی کیا، اور میں نے دیکھا کہ تاریخ میں شعراء ستارے کو 50 سے زیادہ نام دیے جا چکے ہیں۔ مثلا اس کا ایک نام قدیم مصریوں نے رکھا تھا، الحبور، یعنی کتے کا سر، اور شاید یہ آپ کو ایک بے معنی سا نام لگے، لیکن اگر آپ نے ایجپشن مائتھولوجی کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتے کے سر والا انوبس قدیم مصریوں کے لیے ایک معبود تھا، یعنی شعراء ستارہ قدیم مصریوں کے لیے ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ پھر انڈیا میں شعراء کا سنسکرت نام مرگوید تھا، یعنی ہرن کا شکاری، جو ایک ہندو خدا رودرا یا پھر شیوا کا نام ہے، یعنی شعراء ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ پھر ساؤتھ انڈیا کی مالاباری زبان میں شعراء کا نام مکر جیوتی، جس کی سبری مالا مندر میں عبادت ہوتی تھی، ان کا ایک معبود تھا۔ اسکینڈینیوین ممالک یعنی ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک میں شعراء کا نام لوکابرینا، یعنی لوکی کی مشعل، جو نورس مائتھولوجی میں بھی ایک معبود تھا۔ پھر میڈیول یورپ اور عرب دنیا میں شعراء کا شمار ان 15 ستاروں میں ہوتا تھا جو جادو کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ زرتشت، جو کہ قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، اس کے مقدس ٹیکسٹ آوستا میں شعراء کو تیر کہہ کر ریفر کیا گیا ہے، جس کا مطلب معبود ہوتا ہے۔ اور سینیگال اور موریتانیہ کے کلچرز میں شعراء کا نام یونیر ہے، جو پوری کائنات کا ایک سمبل ہے۔ آپ کو یہ ساری انفارمیشن سننے کے بعد ایک پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے کہ اس پر یقین رکھو، کیونکہ وہ تمہارے معبودوں کا بھی معبود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، تم سے پہلے والوں کی پریشانیاں بھی وہی دور کرتا تھا۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہاری بھی پریشانیاں دور کرے گا۔ لیکن وہ کون ہے؟ وہ کون سی قوت ہے کہ جس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ وہ ہماری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو ان آیات کے شروع میں ہی مل جائے گا کہ اس کا ذکر تو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے، اور اس پوائنٹ پر میں آپ کو آج سے 4000 سال پہلے دیا گیا ایک پیغام سنوانا چاہتا ہوں، جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا،
پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اسی پیغام کو داؤد علیہ السلام بھی پہاڑوں میں پڑھا کرتے تھے، اور پھر جس پر پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ پیغام تورات میں لکھا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں۔ سنو اے اسرائیل، ادونائی ہمارا رب الہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ ادونائی یعنی ہمارا رب وہی الہ ہے، ہمارا رب اکیلا ہے، وہی الہ ہے۔ یہی پیغام آپ کو اسلام میں بھی ملے گا، دن میں 5 مرتبہ ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ وہ الہ ہے جس پر ہمیں یقین کے ساتھ امید باندھنی ہے کہ وہی ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ اور اس پر یقین کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اس کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا کنفیشن کرنا ہے، ایک اعتراف کرنا ہے، اور وہ اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے، اور یہ اعتراف میں آپ کو حرف بحرف پڑھ کر سناتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں ان بری حرکتوں کا اقرار کرتا ہوں جو میں نے کی ہیں، میں ان نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھے دی ہیں۔ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پہ دل سے یقین رکھتے ہوئے اسے مانگا اور دن کو اس کی موت ہو گئی تو شام سے پہلے وہ جنتی ہے، اور اگر رات کو اس کی موت ہو گئی تو صبح سے پہلے وہ جنتی ہے۔ اوریجنل لا آف اٹریکشن، کہ اس پر یقین رکھو کہ وہ ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اور صرف وہی ہے کہ جو کر سکتا ہے۔ مسند احمد میں صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت والے دن اللہ اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا، کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں نبی سے کچھ سنا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا، اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے لوگوں سے چھپا لے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ بھی یاد ہے؟ کیا تجھے اپنے فلاں گناہ کا علم ہے؟
یہاں تک کہ وہ شخص اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور وہ سمجھے گا کہ اب بس وہ ہلاک ہونے ہی والا ہے۔ لیکن تب اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھا اور آج میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ایک ایسا رب کہ جو اکیلا ہے، جو سب کا معبود ہے، جو واحد ہے، جو میرے گناہوں کو بھی چھپا لیتا ہے، میں اس پر کیوں نہ یقین رکھ کر دعا مانگوں کہ وہ میری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔